الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا يقتلوا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ علیہ العظیم۔ محترم ناظرین اور میرے ماں بہنوں اور نوجوان اقوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شان ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، وہ بلند مقام ہے۔ گواہی بدنی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، مالی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور جو ہے اس میں سب سے بڑھ کے وہ گواہی ہے عمدہ مقام رکھتی ہے۔ وہ اپنی جان کو جو قربان کر کے اللہ کے بارگاہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ جان بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت ہے۔ یہ امانت کو ہمیں اس کے مقام کو اس کے طرف ہمیں دیتے ہیں، لیکن اس میں ہم کو جو ہے کسی قسم کا جو ہے تکلیف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، شہید کا مرتبہ بہت بڑا بلند مرتبہ ہے۔ جب اس شہادت کے لیے شہید جو ہے جنگ میں اترتا ہے، اور جو میدان میں جنگ میں اترتا ہے، لڑائی کے میدان میں اترتا ہے، تو اس کے نگاہ میں جو ہے خدا کی قربت، خدا کی راضی اور خدا کی جو ہے ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، صرف سامنے خدا نظر آتا ہے۔ اس لیے کتنے بھی وار کرو، کتنے بھی تیر بھی لگو، لیکن ان کا جسم کو جو تیر لگتا ہے، لیکن جو تیر لگنے کے بعد بھی جو ہے وہ لڑائی ختم نہیں کرتے، آخری دم تک جو ہے لڑتے رہتے ہیں، ناحق کے خلاف، باطل کے خلاف لڑتے رہتے ہیں۔ تو آپ پوچھیں گے یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی طاقت ہے ان لوگوں کو یہ میدان میں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کیا ان کو درد نہیں ہوتا؟ تو عزیزان محترم، اللہ کی وہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہے اس قسم کی یعنی کہ جو ہے خوبی عطا فرمائی کہ جو ہے اللہ کی ذات میں فنا ہونے کی خوبی عطا فرمائی۔ جب دل میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے شہید ہونا، تو آگے بڑھ جاتی ہیں وہ، اور جنگ کے میدان میں نکل جاتی ہیں، اور گھوڑے میں سوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سب لوگوں کو جتنے جو مخالف جو لوگ ہوتے ہیں، ناحق لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو قتل کرتے ہیں، فی النار کرتے ہیں، اور جو ہے آخری میں اپنی جان بھی جانے کے انداز ہوتا ہے، تو وہ میدان میں سے جو ہے ہٹ کے نہیں آتے، میدان میں سے بھاگ کے نہیں آتے، وہ جو ہے یعنی کہ میدان میں سے ہی رہتے ہیں، اور آخری دم بھی نکل جاتی ہے ان کی، لیکن جو اللہ کے لیے وہ سر کٹاتے ہیں، دشمن کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ عزیزان محترم، یہ سوچنے کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بیعت نہیں کرتے یزید کے ہاتھ میں، یزید پلید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے معلوم ہوا، تو یزید نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے ایک فوج کا جو ہے لیڈر بنا کے، سپہ سالار بنا کے جو ہے بھیجا، جا کے ان کو جو تاکید کرو، اور کسی بھی حال بیعت کرنے کو جو ہے ان لوگوں کو جو ہے زبردستی کرو، اگر نہیں تو جو ہے اگر ہو سکا تو وہ پورے کے پورے لوگوں کو جو ہے قتل بھی کر دو، یعنی قید کر کے لاؤ کے بول دیے۔ یہ سننے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بولنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، یہاں یزید کا کام نہیں، اس میں پروردگار عالم کی جو ہے راز ہے۔ اس لیے جو ہے آپ جو ہے یہ حالات میں تھے، اس وقت کوفے میں سے
فتوات جو ہے آنے لگے ایک کے بعد ایک کر کے امام حسین کے نام پر، آؤ تمہیں ہم تمہاری ہاتھ میں بیعت کرنے والے ہی، ہم تمہاری ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور جو ہے تمہارے لیے ہم جو ہے بہت بڑا مقام رکھے ہیں، اہل بیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت کے جو ہے آپ چراغ ہیں، کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہم کو نصیب کی بات ہے، بلکہ کوفے کے لوگوں نے آپ کو بلانے کے لیے خطوات بھیجے۔ تو وہ خطوات کو جو ہے پڑھ کے دیکھ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کی تیاری کرے، اور اس وقت لوگ جو ہے روکے، ان کے ساتھیاں روکے، رشتہ دار روکے، مت جاؤ، خطرے کی جگہ ہے، لیکن امام حسین بولے نہیں، یہ اس میں بھی اللہ کی راضی ہے، راز چھپی ہوئی ہے، تو نہیں میں جاؤں گا، اور میرا دل کہتا ہے وہاں جانا کر کے۔ اس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے چچیرے بھائی حضرت امام مسلم کو جو ہے بھیجتے ہیں، پہلے جاؤ، جا کے وہاں کا حالات دیکھ کے آؤ، پیچھے میں آنے والا ہوں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو معصوم بچوں کو لے کے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم، یہ دو معصوم بچوں کو لے کے نکلتے ہیں، سیدھا کوفے کو جاتے ہیں۔ کوفے جاتا اور جو ہے ان کو بہت بڑی یعنی کہ آمدی ملتی ہے، ان کا جو بہت یعنی کہ خوشی کے ساتھ ان کو جو ہے یعنی کہ بلا رہی ہیں، آمدی کر رہی ہیں لوگ جم کے، اور پورے کے پورے لوگ امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ میں جو بیعت کرے۔ یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے امام حسین کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے یہ جو ہے مراد سے اور یہ نیت کے ساتھ ہمیں بیعت کرتے ہیں، یہ جو ہے ہمیں بیعت امام حسین کی جو ہے بیعت کرتے ہیں، بلکہ بیعت بہت کوفے کے لوگ ہم بیعت کرنے لگے۔ یہ خبر یزید کو پہنچی، اور پہنچنا ہی تھا، یزید جو ہے عبید اللہ بن زیاد کو سپہ سالار بنا کے جو ہے اس وقت بھیجا تھا، جاؤ جا کے کوفے کے لوگوں کو دھمکی دیو، پورے مسلمانوں کو یہ دھمکی دیو، اور اگر نہیں سدھرے تو بولو کہ ان کو قتل کرنے کے لیے بھی جو ہم تیار ہیں، بولو، اور اچھا یہ ہے تو مسلم کے ہاتھ میں جو بیعت کریں امام حسین کے نام پر، کہ وہ بیعت کو واپس لے لینا، بولو، اگر نہیں ہوا تو ان لوگ نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دو۔ تو عبید اللہ بن زیاد جو ہے بہت بڑی ایک لشکر لے کے آیا، آگے جو ہے لوگوں کو جو دھتکارا، اور جو ہے لوگوں کو یعنی کہ دھمکی دیا، یزید کی دھمکی، اور لوگ ڈر گئے، اتنے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے پورے بھی جو ہے انجام ہو کے ایک کے بعد ایک کر ہٹنے لگے، لیکن لڑائی تو شروع ہونے والی تھی۔ امام مسلم بولے میں کبھی روز بھی جو ہے اس میں سے نہیں ہٹا اور بیعت نہیں کروں گا یزید کی۔ تو جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور بولا، یزید نے حکم دیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ امام مسلم کو جو ہے قیدی کر کے لاؤ، نہیں تو قتل کر دو۔ آخر میں لڑائی شروع ہوئی۔ یہ سننے کے بعد جو ہے امام مسلم کے دل میں بہت رنج ہوا، یہ باتیں جو ہے نہیں بول سکتے۔ پہلے جو بیعت کرے لوگ آگے جمع خوشی کے ساتھ آمدی کرے، سب کچھ جو ہے امام حسین کو سنا دیے، بہت اچھے لوگ ہیں، لوگ پورے جو ہے یعنی کہ ہماری آمدی کرتے ہیں، آپ ادھر آئیں گے تو جو ہے کون سا خطرہ بھی نہیں ہے، لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میرے ہاتھ میں جو اس کی گواہی کے اعتبار سے بیعت کر لیے۔ تو یہ سننے کے بعد جو ہے امام حسین جو ہے اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہے، لیکن یہاں پر فوراً جو ہے یعنی کہ کایا پلٹ گیا، ایسا ہو گیا کہ پورے کے پورے لوگ مسلم کے خلاف ہو گئے یزید کی دھمکی میں آ کے۔ تو آخری میں جو ہے مسلم کو لڑنا پڑا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، بہت بہادری کے ساتھ لڑے، اور جو لڑتے لڑتے جو ہے بہت لوگوں کو جو ہے بہت یزیدیوں کو فی النار کر دیے، اور اپنی بہادری پوری دکھائے۔ آخری کے خط میں تیرہ لگتے گئے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ آخری میں بہت بڑا ایک پتھر آ کے آپ کی پیشانی پر پڑنے کے بعد نیچے گرے، اور نیچے گھائل ہو گئے۔ گھائل ہوتے وقت سر اٹھا کے دیکھ کے بولے، اے میرے بھائی حسین، میری یہ جو حالات، میری یہ داستان
تمہارے کہنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، سہولت بھی نہیں ہے، میرا یہ حال اب کہنے کے لیے مدت بھی نہیں ہے، اور میں جو ہے بہت کمزور لاچار بن گیا ہوں کہ جو ہے تمہارے کو میں آنے سے روکنے کے لیے بھی چاہتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ بلکہ امام مسلم جو ہے یہ بولتے بولتے جو ہے اپنے بھائی سے گزارش کرنے کے اعتبار سے بولتے بولتے جو ہے وہاں پر جو ہے آپ جو ہے یعنی کہ قیدی ہو کے شہید بھی جو ہے انتقال ہو کے، اور اب شہید کا مرتبہ بولا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جو ہے عزیزان محترم، یزید کو معلوم ہے، عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہو چکا تھا، مسلم کے ساتھ مسلم کے دو بچے بھی تھے، بلکہ وہ دو بچوں کو جو ہے پیچھا کرنے لگے۔ وہ دو بچے بھاگتے بھاگتے ہوئے یعنی کہ سیدھا کہ جو ہے ایک جو وہاں کے قاضی تھے ان کے گھر میں آ کے جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے پناہ لینے کے لیے گزارش کرے، تو قاضی صاحب بہت ہمدرد والے تھے، اہل بیت کے اوپر بہت عشق اور محبت رکھنے والے تھے، اور وہ دو بچوں کو بلائے، دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ مسلم کے بچے ہیں۔ یہ بولے کہ ہمارا ابا کہاں ہیں، ہمارا ابا زندے ہیں کیا؟ تو قاضی صاحب بولے نہیں بچے، اب تمہارا ابا تمہارے اس دنیا میں باقی نہیں رہے، وہ جو ہے اللہ کے پاس چلے گئے، تمہیں یتیم ہیں تمہیں۔ یہ سنا ہی تھا، دو بچے بہت روئے، اور دو کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں، نہ والد کا، نہ رشتہ دار کا، اور ماں کا جس کا سایہ بھی نہیں ہے، ہم یتیم ہیں، ہم نہ جو ہے آپ کے پاس ہمیں آئے ہیں، بس آپ جو ہے چاہے تو ہم جو ہے یہاں پر تھوڑا کچھ یعنی کہ حفاظت کے لیے اور پناہ کے لیے آئے ہیں۔ یہ بول کے دو بچے بولے، وہ خالد صاحب بہت روئے، رنج کرے، اور وہ دو بچوں کو بھی جو ہے اپنے سینے سے لگا کے جو ہے اور رات بھر بٹھا کے کھلائے، سب کچھ کرے، آرام کرائے۔ اس کے بعد فوراً جو ہے معلوم ہوا ایرانی علاقے کے جو تاجر لوگوں نے مدینے کو جانے والے ہی جگہ سنے، تو وہ لوگاں جانے کے وقت جو ہے اپنے بیٹے کو بلا کے بولے خالد صاحب نے، جاؤ جا کے یعنی کہ ایرانی قافلہ، تجارت کا قافلہ یعنی کہ مدینہ جا رہا ہے، یہ دو بچوں کو بھی جو ہے وہاں پر چھوڑ دو۔ بچوں نے بولے جاؤ، یہ جو مدینہ کو جا رہی ہیں ان کے پاس چھوڑ جا کے تمہیں جو ہے شامل ہو جاؤ، کہ تم سلامتی کے ساتھ یہاں سے بچ جاؤ گے اور مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ وہ دو بچے بھی جو ہے دو بچوں کو لے گئے، قاضی کے قاضی کے جو ہے وہ بیٹے نے جو ہے لے کے گئے، لیکن قسمت ساتھ نہیں دی۔ آخر میں کیا ہوا، وہ قافلہ جا چکا تھا، تو ان کے بیٹے قاضی صاحب کے بیٹے بولے کہ دیکھو تم دونوں بھی یہ رخ دیکھ کے بھاگتے جاؤ کہ تم اس میں جم جاؤ گے۔ تو یہ دونوں مل کے جو ہے پیچھے بھاگ رہی ہیں، کہ جو ہے وہ قافلے کے رات کا وقت تھا، اور راستہ جو ہے یعنی کہ بگڑ گیا، اور وہ دو بچے جو ہے یعنی کہ پورے طور سے گمراہ ہو گئے، اور جو وہاں پر جو راستے میں سے آپ کو جو وہ کسی اعتبار سے وہ قافلہ نہیں ملنے سے بہت جو ہے یعنی کہ تھک کے ہو گئے، ایک ندی کے کنارے وہاں پر ہی جو ہے پڑ گئے۔ صبح ہوئی تو ایک بوڑھی ایک لونڈی آ کے جو ہے پانی بھرنے کے لیے وہ جو ہے ندی کنارے آئی، آگے دیکھتے خود دو معصوم بچوں کو دیکھی، تو بولی کہ بچے تمہیں کہاں یہاں بیٹھے، کون ہیں تم؟ دو بچے بولے، حقیقت بول دیے، ہم جو مسلم کے بیٹے ہیں، مسلم کے بچے ہیں۔ یہ سنتے ہی بوڑھی ماں نے اور وہ لونڈی نے جو ہے سینے سے لگا کے دو بچوں کو اپنے مالکہ کے پاس لے کے گئی، اور مالکہ کو یہ خبر معلوم ہوتے ہی بہت خوش ہوئی، اور خوش ہو کے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے اپنے پاس رکھ کے جو ہے یعنی پورے طور سے یعنی کہ وہ مسلم کے حق میں حسین کے نام پر جو بیعت بھی کی ہوئی عورت تھی، وہ اس لیے اہل بیت کے اوپر جو محبت تھی عورت کو، تو دو بچوں کو جو ہے پورے اعتبار سے جو ہے پورا ان کا سیوا کرے، کھلائی پلائی، اور اس کے بعد کمرے میں جو ہے یعنی کہ رات کو وہاں تمہیں ٹہل جاؤ بول کے پورا بستر بچھا کے، اور ان دو بچوں کو جو ہے آرام کرنے کو چھوڑ کے آ گئی۔ اتنے میں اس کا شوہر، جس کا نام حارث تھا، وہ جو ہے
ایک قسم کا جاہل اور پیسوں کا لالچ والا تھا، اور یزید کا اعلان عبید اللہ بن زیاد کے جو ہے طور سے جو ہے اعلان کیا گیا، معلوم ہوا اگر کوئی بھی مسلم کے بچوں کو ان کا جو ہے سر کے ساتھ لاتے ہی ان کو جو ہے منہ مانگے انعام دیں گے، منہ مانگے انعام دیں گے۔ یہ جو اعلان سن کے انہیں بچوں کی تلاش میں پھرتا پھرتا آیا تھا، تھکا ہوا گھر میں آیا، رات کو کھانا کھانے پر اس کے درمیان میں ایک بچے سو رہے تھے، اور وہ بچے جو ہے اس میں بڑا بچہ خواب دیکھا، بڑا بچہ جو ہے خواب دیکھا، یہ خواب میں جو ہے نانا جان کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، علی کریم اللہ وجہ بھی ہے، اور ان کے باپ بھی ہیں، اور یہ خواب دیکھ کے اٹھ کے چیخ کے اٹھ کے جو ہے اپنے بھائی سے بولا دیکھو کہ ہمارا وقت قریب آ گیا ہے، ہم نہ بھی یہاں سے جانا ضروری ہو گیا ہے، اور ہمیں زیادہ نہیں رہ سکتے دنیا میں۔ ہمیں ایسا خواب دیکھا، نانا جان کو خواب میں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور علی کرم اللہ وجہ بھی، اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور وہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے یعنی کہ ابا مسلم بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سے پوچھتے ہیں اے مسلم، کیا تمہیں اکیلے آ گئے، وہ بچوں کو اکیلے چھوڑ دیے کہ ان ظالموں کے پاس کیوں نہیں لائے؟ تو ابا جواب دیتے ہیں نہیں حضور، نہیں حضور، وہ بھی پیچھے آنے والے ہیں، وہ بھی عنقریب پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا، دو بچے چیخ چیخ کے رونے لگے، رونے کا آواز سنتے ہی جو ہے حارث وہاں پر آیا، یہ کس کا آواز آ رہا ہے؟ وہ کمرہ کھولو بولا، عورت نے نہیں کھولی، آخر زبردستی کر کے عورت کو جو ہے وہاں پر جو ہے ڈھکل کے اور وہ کمرے کھول کے دیکھے تو دو بچے بیٹھے تھے، اور ان دو بچوں کو بھی ان کے جو ہے گیسواں پکڑ کے باہر لایا، اور باہر لا کے انعام کا یہ جو ہے انعام ملنے والی چیز ہے، یہ مجھے یہ چیز کو تو چھپا کے رکھی ہے۔ تو بیوی بولی نہیں مت مارو، واسطے اللہ کے ان کو قتل مت کرو، تمہیں نہیں کسی حال بھی اس سے میں ان دونوں کو بھی قتل کروں گا تو یزید کے مقام کو مجھے بہت بڑا بلند مقام ملے گا، اور مجھے بہت بڑا تحفہ ملے گا۔ تو بیوی نے بولی وہ تحفے سے بھی، اگر تحفہ تم کو دنیا میں مل جائے گا لیکن روز حشر میں تم جواب دینا پڑے گا۔ یہ سننے کے بعد میں کسی کی بات نہیں سنا، اور آخری میں جو ہے دو بچوں کو جو ہے لے کے جو ہے ایسا جو ہے ظلم کیا، اور وہ بچے بھی روتے ہوئے بولے کہ ہمیں کیا قصور کرے، ہمیں ہمارے قصور ہی کیا ہے، ہمیں تو کچھ تو نہیں کرے، معصوم بچے ہیں، ہم کو چھوڑ دو۔ تو وہ ظالم نے بولا نہیں تم کو چھوڑے تو وہ انعام نہیں ملے گا مجھے، بول کے دونوں کو جو ہے قتل کر دیا، دونوں کو بھی قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دو معصوم بچوں کا جو ہے تن سے سر کو علیحدہ کر دیا انہیں۔ عزیزان محترم، یہ داستان ہے، یہ داستان کوفے میں چلی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے یہ پورا ہونے کے بعد وہاں پر دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نکل پڑے، یعنی مکے سے نکل گئے تھے، ان کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مسلم کو نہیں معلوم کہ حضرت مسلم کی جو ہے شہادت اور دو بچوں کی شہادت درمیان کا جو ہے مقام آیا، تو آپ کو معلوم پڑا مسلم بھی شہید ہو گئے ہیں اور ان کے دو بچے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ بہت رنج کرے، بہت رنج کرے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار عالم تیری مرضی ہے، اور تو جو چاہتا ہے وہی ہوگا، اور تیری مرضی کے خلاف پتہ تک ہل نہیں سکتا، بس جو تیری خوشی ہے، اور تو اسی اعتبار سے تو بھی جو ہے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا بول کے دعا کر کے امام حسین جو آگے بڑھتے ہی رہے، آگے بڑھ کے رات کو خط آیا، ایک مقام میں آ کے ٹھہر گئے، اور وہ مقام میں ٹھہرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد ایک آدمی کو بھیجا، بھیج کے بولا کہ بولو اور تاکید کرو امام حسین کو کہ بیعت کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ آئے تھے، ان کے اہل عیال کے 72 لوگ خالی تھے، عورتیں معصوم بچے شرک خوار بچے سے ملا کے 72 تھے لوگ، تو آئے تھے، تو جو ہے ان لوگوں کے پاس سے بولو بیعت کر لو، بولو اگر نہیں تو ان کو گرفتار کرو۔ تو یہ سیدھا آ کے بولا کہ میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ تو بیعت تو نہیں کرتے، یہ معلوم ہے،
میں اہل بیت کی محبت کرنے والا ہوں، لیکن میری گزارش ہے یہاں سے نکل جاؤ آپ۔ امام حسین بولے نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی اس میں راز ہے، میں یہ مرضی خلاف نہیں چلتا، میں یزید کو بھی ڈرتا نہیں، عبید اللہ کو بھی ڈرتا نہیں، اور کون سے بھی ایسے 10 یزیدوں کو نہیں ڈرتا، 1000 یزیدوں کو نہیں ڈرتا، لیکن ڈرتا ہوں خدا کے لیے، سر جھکاتا ہوں خدا کے لیے، لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، لیکن جو ہے سر کٹے گا لیکن سر نہیں جھکے گا اس کے سامنے۔ کہ بولو، بولنے کے بعد صبح ہوئی، صبح ہوئی تو معلوم پڑا وہ مقام کون سا ہے، تو کربلا، کربلا کا مقام ہے وہ، اس کے سامنے ایک بہت بڑا ایک ان کے جو ہے دریائے فرات یعنی کہ یوفرٹس ریور ہے نا، وہ بہتی تھی، وہ مقام کے قریب کا مقام تھا، یعنی کہ وہ دریا کے کنارے کا مقام، یوفرٹس کی وہ جو ہے وہ رخ جانے کا مقام اس کے جو ہے ساحل کی طرف تھا، وہ مقام کا نام تھا کربلا۔ یہ معلوم پڑا کہ رات میں نہیں معلوم ہوا، ڈھیرا بھاگے تھے، اور صبح میں معلوم پڑا کہ کربلا کا میدان ہے۔ کربلا، اس میں ایک راز بھی رکھا ہے، کر اور بلا، کربلا خون سے لپٹا ہوا، خون سے لپٹی ہوئی مٹھی، ایک ایسا نام بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ راز اللہ کی دیکھو، جہاں امام حسین کو ٹہران رکھا، یہاں پر ہی آپ کی انشاءاللہ جو آئندہ شہادت ہونے والی ہے، اور وہ جو ہے مقام کو اللہ تعالیٰ نے کربلا کا نام قیامت یعنی کہ ازل سے پہلے ہی لکھ دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھیاں، ان کے اہل بیت کے لوگاں، اور شہادت جو پائے ہیں، وہ شہادت کا داستان تیسرا پارٹ کربلا کا جو بیان میں تیسرا پارٹ آئے گا، اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ بندہ سنائے گا تو معلوم پڑے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور اس میں اور ایک ولایت کی حقیقت بھی اس میں ہے۔ انشاءاللہ وہ آنے والے جو بیان میں بولوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے آپ لوگ دعا کرو، اور ہم بھی دعا کریں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سید الشہدائین امام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 معصوم بچے ان کی شہادت کے طفیل سے، پروردگار عالم خاتمین کی طفیل سے، یا اللہ ہم کو بھی صراط المستقیم پر چلا، اور تیرے جو ہے محبت پر اپنے آپ قربان کرنے کے لیے بھی ہم کو جو ہے ہم کو جو ہے ثابت قدم رکھ، ہمارے ایمان کو جو ہے مضبوط رکھ، اور جو ہے بد عقیدے والوں سے ہٹا کے ہم کو جو ہے اچھے عقیدت کے اعتبار سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی اگلا بیان جو ہوگا، اور کل کا دن بولا چلا معاف کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے انشاءاللہ، تو آپ کو جو ہے بیان بھی مل جائے گا وہ، اور شہادت کا داستان، کربلا کا وہ داستان آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ جو ناچیز بندے کے جو زبان سے اللہ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔